الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ابویک وازواجک وآلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کو جمعہ جیسا بابرکت دن عطا فرمایا ہے۔ چند ایک باتیں اس جمعۃ المبارک میں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، انسان پر موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، اور انسان صحبت کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکیوں کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس پر اس کے گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ کس طرح؟ آپ نے یہ کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نیکی یہ ایک ایسا عمل ہے، نیکی دل کو سکون دیتی ہے، اور گناہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے، اور گناہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا رہتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی دوائی جو ہوتی وہ توبہ ہوتی ہے۔ اس کا جو حل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگنا ہے۔ یہ بات پہچاننے میں ہے کہ مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے اور میں کہاں پر بھول گیا تھا۔ ہر انسان پرسکون، سکھ والی اور ٹھنڈی قسم کی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہے، سورہ نحل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو اچھی زندگی کیسے ملے گی۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی بہتر ملے، اچھی ملے۔ اب اس کا ذرا مفہوم سن لیجئے۔ اللہ سورہ نحل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن، ایمان والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو، ایسی عورتوں کو
کہ جو نیک عمل کریں گی ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، ہم انہیں ایک پاکیزہ ماحول دیں گے، ان کو ایک پاکیزہ سوچ عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن یا وہ مومنہ عورت نیک عمل کرے۔ آپ ذرا قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر ذرا غور کریں کہ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم فرمایا گیا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں پاکیزہ زندگی تمہیں دیں گے، وہ زندگی کہ جس کو دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں گے، ایک اچھا میسج لیں گے، ہم تمہیں ایک ایسی زندگی تمہیں عطا کریں گے۔ اور پھر دیکھیں ایک دوسرا مقام ہے، پھر دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں اگر تم نے نیک عمل نہ کیے فمن اعرض عن ذکری، فرمایا کہ ہاں اگر تم نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کیا، فرمایا چلے ہماری زمین پر لیکن وہ توجہ کسی اور کی طرف کرے، فرمایا کہ آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی مگر اس کے نیچے وہ کام ہماری ناراضگی والے کریں، تو فرمایا پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ایسوں کو تنگ زندگانی میں ڈال دیں گے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں آسانی اگر پیدا کرنی ہے تو پھر نیک اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل ہیں، آپ بڑے عاقبت اندیش ہیں اور آپ بڑے مالدار ہیں، لیکن اس بات کو آپ نے بھی کئی بار محسوس کیا ہوگا اور کبھی اس کو سمجھیں ذرا کہ آپ کبھی بھی گناہ کر کے کبھی بھی سکون محسوس نہیں کر پائیں گے، کبھی کسی کو گالی دے کر دل کو سکون نہیں آپ کے ملے گا۔ گناہ ہے نا گالی دینا، تو کبھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اور یہاں تک بات کی گئی ہے، یہ ماہرین ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ بندے کو کمزور کر دیتے ہیں، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ بندہ جب ٹینشن میں رہتا ہے تو اس کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قوموں پر قرآن پاک کے اندر پچھلی قوموں پر جو اپنے عذاب نازل کیے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اور بیان کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تھا تو تمہیں بتا دیا گیا، نہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ تمہیں صرف کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہم نے معاف نہیں کیا ہے، تو پھر اگر تم بھی گناہوں سے باز نہ آئے اور میری نافرمانی میں زندگی گزار دی، کبھی توبہ کی طرف نہ آئے، تو پھر یاد رکھنا کہ تم بھی ایک دن ہمارے غضب کا شکار بنو، ہمارے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کو بیان کیا۔ یہ قرآن پاک معاذ اللہ کوئی کہانیاں بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک اس لیے یہ واقعات بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے۔ اب دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہے، 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے، عمر زیادہ ہے، صرف تبلیغ 950 سال کی، لیکن صرف چند بندے ایمان لائے۔
9.5 اور پھر دیکھیں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ میرا کمال ہے، شاید یہ میری عقل ہے کہ میں سبھی کچھ کر رہا ہوں تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ وہ تفسیروں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک بندہ تھا، وہ گناہ کرتا تو پھر فخراً تکبراً باہر آ کر نا لوگوں کے سامنے بازار میں کھڑے ہو کر کہتا کہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا ہے کوئی مجھے پکڑنے والا؟ طاقت تھی نا اس کے پاس، جسمانی بھی مالی بھی۔ اب اسے یہ تھا کہ شاید مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، اور واقعی کوئی پکڑ نہیں رہا تھا، ہر کوئی جب اس کو دیکھتا تو نگاہیں نیچی کر لیتا۔ وہ کہتے تفسیروں میں لکھا کہ ایک بار نا فرشتوں نے رب سے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا کہ مالک یہ بندہ سریعام آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تکبراً، مغرور بن کر، مالک تو اسے پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو آواز آئی کہ میرے فرشتوں میں اس بندے کو نہیں پکڑوں گا۔ مالک کیوں؟ یہ تو بہت زیادہ تکبر کے اندر رہتا ہے، گناہ کرتا پھر چھپاتا بھی نہیں ہے، پھر لوگوں کے سامنے آ کر فخراً بیان کرتا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ رب فرماتا ہے، آواز ہے کہ فرمایا فرشتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے بچ کر جاتا کہاں پر ہے، جا تو نہیں نہ سکے گا کہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نا بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ میرا کمال ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہا نہیں جا رہا، لیکن حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ بندوں کو مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی میں ہماری دکھ ہے نا، ہماری زندگی کے اندر یہ جو دکھ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں۔ انسان کو یہ جو دکھ زندگی کے اندر آتے ہیں نا، اس باتوں کو یاد رکھیے گا، یہ جو انسان کی زندگی کے اندر یہ جو دکھ آتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ یہ جو دکھ آتے ہیں اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ یہ ایک بار اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو گھوڑے نے شرارت کی، اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہ دیا، حالانکہ وہ بڑا ان کا فرما بردار گھوڑا تھا، کبھی آپ کی مرضی کے بغیر کبھی وہ حرکت نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے جب کوئی شرارت کی نا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا، جا کر وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور استغفار کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ جب دعا کر کے واپس پلٹے نا تو خادم کہنے لگا کہ حضور گھوڑے نے شرارت کی تھی، اتنی بڑی بات تو کوئی نہیں تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ کے ولی ہمیں کس طرح سبق دیتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی سے لوگوں کو سبق دیا۔ کہا کہ حضور گھوڑے نے شرارت کی تھی، اپنے آپ کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا تھا، تو یہ وضو کرنا، پھر نفل پڑھنا، استغفار کرنا، دعا کرنا، یہ اس کا تمام عمل کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھنا میری طرف۔ وہ آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ گھوڑے پہ واپس آ کر جب گھوڑے پہ بیٹھے نا تو چپ چاپ گھوڑے نے آپ کو اپنے اوپر بٹھا لیا، کوئی شرارت نہ کی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں پہلے جب بھی اس گھوڑے پہ بیٹھا ہوں نا، کبھی اس نے مجھے بیٹھنے پر انکار نہیں کیا تھا، آج میں جب بیٹھنے لگا تھا تو اس نے شرارت کی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا کہ آج میرا فرما بردار گھوڑا میری بات نہیں مان رہا، لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، نفل پڑھے،
اپنے رب سے گناہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ کیا گناہ ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر جب میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے وہ جو گناہ تھا جس کا مجھے علم نہیں اسے معاف کر دیا، میرا گھوڑا میرا فرما بردار بھی کر دیا۔ یہ اپنے گناہوں کے، یہ جو آج ماں باپ رونا روتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، وہ ماں باپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ خود اپنے رب کے کتنا فرما بردار ہیں۔ جب کوئی ماں باپ اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یاد رکھیں کہ ان کی اولاد بھی ان کی فرما بردار نہیں بن سکے گی، کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکے گی۔ تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے، یہ متنبع کرتا ہے اللہ تبارک، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بندے کو متنبع کیا جائے، تنبیہ کی جائے اور وہ سمجھ جائے، باز آ جائے۔ لیکن آج لوگوں کو بہت دفعہ متنبع کیا جاتا ہمیں، لیکن ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر، ان کا سر پھٹا ہوا، خون نکل رہا تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک عورت پہ پڑی، میں اس کے حسن کے اندر اتنا مدہوش ہو گیا کہ میں اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اس غلطی پہ ڈٹ نہ جائے۔ غلطی ہونا اور بات ہے کہ بندہ ڈٹ ہی جائے اپنے گناہ پر، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کے پیچھے چل پڑا، مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں کہ میرے آگے کیا ہے میرے پیچھے کیا ہے، یا رسول اللہ وہ چلتی رہی، اچانک میرے راہ میں کوئی ستون آیا، کوئی درخت آیا تو اس کے ساتھ میرا سر لگا، میرا سر پھٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ غلام شکر کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہ کی سزا تجھے دنیا میں عطا کر دی ہے، اب وہ تجھے تیرے گناہ کی سزا آخرت میں نہیں دے گا، کیونکہ اگر وہ آخرت میں سزا دے گا تو آخرت کی سزا کوئی بھگت نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دے دے، ورنہ اگر قیامت کے دن اس ذات نے پکڑا نہ تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اور پھر بزرگوں نے اس سے اگلی بات بھی کی، وہ کہتے کہ نہیں، بلکہ کہتے خدا سے یہ دعا مانگا کرو کہ مالک اس دنیا میں بھی معافی عطا فرما دے، معاشر کے دن بھی ہمیں معافی عطا فرما دے۔ گناہ گار ہے نا، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک ہمیں معاف فرما دے، ڈٹ نہ جائیں اپنے گناہوں پہ، کیونکہ جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا گناہوں پر، جب بندہ گناہوں پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، جب بندہ گناہوں پہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کہ جو گناہوں پہ ڈٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا۔ اب یہ بھی حیرانی والی بات ہے کہ بندہ ہے بھی گناہوں پہ ڈٹا ہوا، لیکن پھر بھی نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، کیوں؟ میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وجہ وہی ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ یہ بندہ جاتا کس حد تک جاتا ہے۔ جب بندہ رب سے غافل ہوتا ہے نا، جب غافل ہی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غفلت میں اور اضافہ کرنے کے لیے اسے دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ میری طرف پلٹے نا، 500 سال تک فرعون کی قوم کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، 500 سال تک، لیکن وہ نہیں پلٹی اللہ کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب پتہ کس طرح کے دیے؟ ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ برتن سے ڈھکن ہٹاتے تھے تو ان کے برتن کے اندر مینڈک ہوتا تھا، ہر قسم کی دوائی استعمال کی گئی، لیکن عذاب یہ دور نہیں، کیونکہ وہ تو کوئی بیماری تھوڑی تھی، وہ تو اللہ کا عذاب بن کر آیا تھا، لیکن وہ عذاب دور نہ ہوا۔ ہمارا بھی معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ ڈٹ گئے۔ میرے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ان چیزوں کو۔
ہمارے رنگ زیادہ گورے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا ہے. ہم نے کوئی معاذ اللہ کوئی پیسے نہیں جمع کروا کے رکھے کہ ہمارے اوپر اس لیے عذاب نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. او میرے بھائی بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ محبوب تیری امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. بات سچی ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بے نیاز ہے. وہ اجتماعی طور پر عذاب نہیں بھیجے گا کہ ساری کی ساری امت ختم کر دی جائے معاذ اللہ. نہیں ایسے نہیں ہوگا. لیکن وہ فردن فردن جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو وہ پھر دنیا کے لیے سبق بن کے رہ جاتا ہے. لیکن پھر بھی دنیا یہ سمجھتی رہتی ہے کہ شاید یہ اس کے اوپر آیا ہے میرے اوپر نہیں آئے گا. حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اپنے گناہوں سے باز آ جا. اگر اسے میں نے پکڑا ہے تو بھی میری پکڑ سے دور نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ بڑی شدید ہے, بڑی سخت ہے. لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں یہ کوئی عذاب سے کم ہے کہ آج بیٹے اپنے ماں باپ کے آگے زبان دراز کرنے لگے. یہ کوئی عذاب ہے؟ یہ کوئی عذاب نہیں ہے. آج بیٹیاں ماں کے آگے جو ہے وہ کھڑی ہونے لگی اور زبانیں ان کی باہر آنے لگی, زبانیں اتنی دراز ہوئیں, ماں باپ کے آگے اونچا بولنا شروع. کیا یہ ماں باپ کے لیے عذاب نہیں؟ اور ایک ڈویژن کی حالت بتانے لگا ہوں صرف ایک ڈویژن کی. 75 سے 76 ہزار کے قریب عورتیں, بیٹیاں, لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں. کیا یہ عذاب نہیں ماں باپ کے لیے؟ کیا یہ اس امت پر عذاب نہیں؟ کیا معاذ اللہ ہم اس کو عذاب سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی معاذ اللہ ہمارے اوپر کوئی پتھر برسائے گا, پتھروں کی بارش ہوگی, اس کو عذاب سمجھیں گے؟ نہیں میرے بھائی یہ بھی عذاب ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے نا 950 سال اپنی قوم کو نصیحت کی, سمجھایا, لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, دعائے ہلاکت کی. کہا کہ مالک یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے, یہ نہیں سمجھے گی. میرے مالک میں دعا کرتا ہوں ساری قوم کو تباہ کر دے. اب دعا دیکھیے ان کی ادھر, مالک ساری قوم کو تباہ کر دے. کوئی اپنی سمارٹنیس پر کوئی ناز نہ کرے کہ خدا ہمیں پکڑ نہیں سکتا ہے. نہیں, جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں الٹا دیا کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, فرمایا کہ پیارے نوح آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک کشتی بنائیں, جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کو کشتی میں لے لیجیے. آپ کشتی بنانے لگے تو جو وہ نافرمان قوم تھی نا وہ آپ کا مذاق اب وقت کے نبی کا مذاق اڑانے لگے, پھپتیاں کسنے لگے. آپ کے قریب آتے کہنے لگے کہ نوح تھک گئے ہو, اب تبلیغ چھوڑ دی تم نے, وہ جو تمہارے اوپر اللہ کی وہی آیا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. معاذ اللہ پھپتیاں کسنے لگے, دل ٹوٹنے لگا حضرت نوح علیہ السلام کا. اب تم نے جو ہے وہ لکڑی کا کام شروع کر دیا, یہ کشتی بنانے لگے ہو. حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے, فرماتے وقت آنے دو پتہ چل جائے گا, میرے رب کا حکم ہے. اور پھر دیکھیں جب مہلت ختم ہوئی نا 950 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو مہلت دی, 950 سال تک. لیکن جب 950 سال مہلت دی گئی, قوم نہ پلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف, پھر عذاب پتہ کس طرح کا آیا؟ سیلاب آیا. سیلاب کہاں سے آیا؟ بارشیں ہوئیں نہیں, کوئی سیلاب آیا نہیں. پانی کہاں سے نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی گئی. وہاں کی ایک مائی تھی, بزرگ عورت تھی, اس کے تنور سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا. پانی تنور میں سے نکلا اور اتنا پھیلا کہ پوری کی پوری بستی جو پانی کے اندر ڈوب گئی. لوگ پہاڑوں کے اوپر جانے لگے. پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا کہ پانی نے اس نافرمان قوم کو پہاڑوں کے اوپر بھی نہ چھوڑا. لہر آئی, اتنی زور سے لہر آتی تھی کہ وہ جو گناہ گار ہوتے تھے وہ اپنے اوپر ان کو اپنی لپیٹ میں پانی لے لیتا تھا. 950 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. جب نہ کوئی پلٹا اللہ تعالیٰ کی طرف کسی نے اگر رجوع نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو پانی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا, ساری قوم کو غرق. لیکن بچے صرف وہی کہ جو وقت کے نبی کے فرما بردار نکلے تھے, صرف وہی بچے. اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے پاس مہلت ہے,
آج دیکھیں میری عمر کتنی ہے اور دیکھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری عمریں کتنی ہو چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت نہیں دی ہوئی، کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بستیاں کی بستیاں ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے اسلامی ممالک کے اندر یا غیر اسلامی ممالک کے اندر کس کس طرح کی بستیاں کی پوری بستیاں الٹ نہیں دی گئی، الٹا نہیں دی گئی، تباہ نہیں ہوگی منٹوں سیکنڈوں کے اندر. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر، غیر ممالک کے اندر، کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ میرے بھائیوں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی. دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت رکھے ہر کسی پر. لیکن میرے بھائیوں، کوئی تنبیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھایا کرتا ہے. وہ وقت کے نبی تھے، آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات ہو چلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ نا تو مجھے پہلے بتا کر آنا. یہ بتانے لگا، سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں تنبیہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو بچ گئے ہو، جو برباد ہو گئے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو. جن کو میں نے الٹا دیا ہے ان سے سبق حاصل کرو. لیکن ہم نہیں سبق حاصل کرتے. 2-4 دن کے لیے ہماری زبانوں پہ تذکرے رہتے ہیں. یار دیکھیں آج ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے. کیا یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہمارے ملک کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں، کس طرح ملک کا ہمارے نقصان کیا جا رہا ہے. کیا یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ کس طرح توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر میرے ملک کا کس طرح حال برباد کیا جا رہا ہے. وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، کسی ایک شخص کی وجہ سے اتنا میرے ملک کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. کیا یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بات یہ، خدا اگر کیا یار مرنے کو یاد رکھو، مرنے کو یاد رکھو. اگر یہی جذبات، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نہ کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے شوق بھی نہیں ہے. مجھے کوئی باتیں کرتے ہوئے تو میں اپنی گردن جھکا لیا کرتا ہوں، میں اپنی گردن جھکا لیتا ہوں. اتنا بیزار ہو چکا ہوں میں. لیکن میرے بھائیوں، یہ جتنے جذبات آج ہمارے دنیاوی کسی لیڈر کے لیے ہیں، اگر یہی جذبات اگر ہمارے اپنے نبی کے لیے، خدا کے لیے ہوتے تو آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے. غیرت سیاسی ضرور ہے ہمارے اندر، ہاں وہ ہے ہمارے اندر. آج کوئی ہمارے لیڈر کو گالی دیتا ہے تو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. کوئی ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہم پرامن ہیں. ہاں بھائی پرامن رہیں، پھر یہ جو عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ مسلط رہیں گے. میرے بھائیوں، آج مہلت ہے ہمارے پاس. آج آپ بھی دیکھیں کہ میری عمر کتنی ہو چکی ہے، میں بھی دیکھوں کہ میری عمر کتنی ہو چکی ہے. کیا میرے خدا نے مجھے مہلت نہیں دی ہے؟ یہ جو آج میں جو کچھ کر رہا ہوں یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا یار یہ میرے نبی کی رحمت نہیں ہے کہ ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں میرا چہرہ سلامت ہوتا ہے؟ نافرمانی بھی کرتا ہوں، جان بوجھ کر کرتا ہوں، لیکن پھر صبح کو اٹھتا ہوں، لیکن میرے نبی کی رحمت اتنا ساتھ دیتی ہے، پھر بھی میرا چہرہ سلامت ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ مہلت ہے. لیکن یہ مہلت صرف مرنے تک ہے. جب یہ روح کف سے انسری سے نکل گئی نا تو پھر مہلت نہیں ملے گی. وقت کے نبی نے کہا کہ مجھے بتا کر آنا. کہا کہ ٹھیک ہے جناب، بتا کر آؤں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام وقت پر آگے، بتائے بظاہر بن بتائے آئے. وقت کے نبی کہنے لگے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے بتا کر آنا، بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے جناب میں نے تو آپ کو بتایا تھا. کہا جناب کیسے؟ کہا میں نے تو پیغام بھیجا تھا، میں نے تو اپنا خود پیغام بھیجا تھا. کہا کیسے؟ کہا جناب وہ آپ کی ہمسائیگی میں فلاں بندہ فلاں دن مرا نہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ جناب وہ آپ کے لیے پیغام تھا کہ اگر وہ اس کی روح میں نے نکالی ہے تو ایک دن آپ کی روح نکالنے کے لیے بھی میں بھی آ جاؤں گا. میرے بھائیوں، اگر ہمارے کسی عزیز کی روح نکلی ہے نا، کسی جوان کی، کسی بوڑھے کی، تو یاد رکھیے ہماری بھی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے. پھر ہمارے پاس مہلت نہیں ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. آج وقت ہے. رب بڑا کریم ہے یار، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. آج ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے، میرا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
اپنی نظروں کو پاکیزہ کریں، اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کریں، اپنے جسموں کو پاکیزہ کریں، اپنے اندر کو پاکیزہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا ہم مانگیں گے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔